اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، اولاد چاہیے، دولت کا طوفان چاہتے ہو، تو خدا را یہ تسبیح کر لو۔ 1 شعبان سے 5 شعبان تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ محترم ناظرین، ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ نے 1 شعبان سے 5 شعبان تک کسی بھی دن صرف یہ ایک آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا ہے اٹکا ہوا، انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی نیا کام شروع کروں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیثوں میں بھی آئی ہیں۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جب ماہ شعبان کا آغاز ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دیکھیں اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا، بے شک شعبان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، شعبان آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہے، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے، وہ مقصد اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں۔ جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا، یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، تب ہی آپ کو اس کی احتیاط کی بھی سمجھ آئے گی اور وظیفے کی بھی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلی جو احتیاط ہے کہ آپ اکیلے ہوں، بالکل بھی شور نہ ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے بعد کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، جب بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آپ نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے 3 نام اللہ کے بھی پڑھنے ہیں، دولت آنے لگ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کوئی شعبان معظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اس کی 30 آیات ہیں، وہ پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، حاجات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا حکیم، یا رزاق، یا مجیب، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ تینوں نام پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر اور کبیر بنا دے گا، آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اولاد چاہیے، دولت چاہیے، اچھے رشتے چاہیے، جو چاہو مانگ لو۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ دعا اپنے صدق دل سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کر دے گا، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے۔ آپ نے اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو دعا میں اللہ پاک کے حضور پیش کرنا ہے۔ آپ اپنی دعا میں اپنا جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں، گڑ گڑا کر، سسکیوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں۔ اگر آپ صدق نیت سے اللہ پاک سے اس مبارک گھڑیوں میں دعا مانگ لیتے ہیں تو جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی رکھیں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔